بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، یعنی آپ بنی اسرائیل قوم کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے درمیان 500 سال کا زمانہ ہے، جس دوران دنیا پر کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے تورات میں خود سے کئی گمراہ کن باتیں شامل کر لیں اور راہ راست سے ہٹنے لگے، تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرما کر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ بنی اسرائیل میں عمران بن ہاشم ایک نہایت نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ آپ کے اسی ذات و تقوی کی وجہ سے نماز کی امامت بھی آپ ہی کے سپرد تھی۔ ان کی بیوی ثنا بھی بہت ہی پارسا اور نیک عورت تھیں۔ آپ دونوں میاں بیوی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت عمران صاحب اولاد نہیں تھے۔ ان کی بیوی ثنا کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ان کے ہاں اولاد ہو، لہٰذا وہ بارگاہ الہی میں ہر وقت دعا کیا کرتیں اور قبولیت کے لیے منتظر رہتیں۔ ایک روز آپ اپنے مکان کے صحن میں بیٹھی تھیں کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چون سے خوراک دے رہا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کے لیے شدید طلب ہوئی، اور اسی حالت میں آپ نے اللہ پاک سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دل سے نکلی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، اور آپ نے تھوڑے ہی عرصے بعد محسوس کیا کہ آپ امید سے ہیں۔ صاحب اولاد ہونے کے احساس سے آپ اس قدر خوش ہوئیں کہ نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے خاوند حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب بچے کی ولادت کا وقت آن پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، آپ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر آپ کو افسوس اس بات پر ہوا کہ شاید اب آپ کی نظر پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ یہ لڑکی بھلا مسجد اقصیٰ کی کیا خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ملال ہوا تھا وہ یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم نے تیری اس لڑکی کو ہی قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ چنانچہ ثنا نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور اللہ پاک سے عرض کی، اور میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشو و نما بہت اچھے طریقے پر کی، اور ذکریا علیہ السلام کو ان کا نگران بنایا۔ حضرت مریم جب شعور کو پہنچی تو سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے۔ ایک طرف مقدس ہیکل کے کانوں کی خواہش تھی کہ مریم کو ان کی سبوداری میں دے دیا جائے، مگر فیصلہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے حق میں ہوا، کیونکہ حضرت مریم کی خالہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی، لہٰذا آپ کو حضرت ذکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے صنفی احترامات کا لحاظ کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا، تاکہ وہ وہاں رہ کر عبادت الہی میں اپنا وقت گزار سکیں، اور جب رات ہو تو ان کے مکان پر یعنی ان کی خالہ عائشہ کے پاس واپس آ کر رات بسر کر سکیں۔ حضرت مریم شب و روز عبادت الہی میں اور ہیکل سلیمانی کی خدمت میں مشغول رہتیں، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل میں زہد و تقوی اور عبادت گزاری کی مثال بن گئیں۔ بنی اسرائیل میں آپ کے نیک ہونے کی مثالیں دی جانے لگیں۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کبھی کبھی جب ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو آپ کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل بھی موجود ہوتے۔ جب حضرت ذکریا اس بارے میں دریافت کرتے تو آپ فرماتی کہ یہ میرے پروردگار کا مجھ پر فضل ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ذکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ خدائے برتر کے ہاں مریم علیہ السلام کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں کو تجھ پر برگزیدہ کیا۔ اے مریم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا، اور نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ وہ عنقریب کسی مرد کے ہاتھ لگائے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی والدہ کا شرف حاصل کرنے والی تھیں۔ ایک روز آپ حسب معمول عبادت میں مصروف تھیں اور گوشہ تنہائی میں بیٹھی تھیں
کہ اچانک خدا کا فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ایک اجنبی شخص کو اس طرح سے بے حجاب سامنے کھڑا دیکھ کر مریم گھبرا گئیں اور فرمانے لگیں کہ اگر تجھ کو کچھ خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے فوراً جواب دیا، مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم نہایت حیران ہوئی اور کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے نکاح ہی نہیں کیا اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں اور نہ ہی مجھ کو کسی مرد نے آج تک ہاتھ لگایا ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ میں تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا نشان بنا دوں۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور ہمارے مکبرین میں سے ہوگا۔ وہ اپنے بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھاپے کا ابتدائی دور بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا اور اسے حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ وہ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو محض اس کا حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو یہ بشارت دے کر ان کے گریبان میں پھونک دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ حضرت مریم کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ میں ایک اضطرابی کیفیت محسوس کرنے لگیں۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس حالت میں اپنی قوم کے درمیان رہ کر بدنامیوں اور بہتان تراشیوں کا خیال کر کے پریشان ہو گئیں، لہٰذا یہ سوچ کر بیت المقدس سے کسی دور جگہ چلی گئیں۔ یہ جگہ آج بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ چند روز بعد سخت تکلیف اور بے چینی کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں اور انتہائی دکھ کے ساتھ کہنے لگیں کہ کاش اس بچے کی ولادت سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ لہٰذا اس وقت اللہ کے فرشتے نے پھر پکارا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کا تنا پکڑ کر ہلاؤ تو پکے اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے، پس تو کھا پی اور اپنے بچے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔ حضرت مریم فرشتے کی تسلی امیز پکار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچے کی دید سے سارا رنج و غم بھول گئیں، لیکن پھر بھی یہ خیال دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا کہ میری قوم میری عزت اور پاک دامنی سے واقف ہے، لیکن پھر بھی ان کی حیرت کو کس طرح سے مٹایا جا سکے گا کہ بن باپ کے کس طرح سے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ ایسے ہی سوالات کے جوابات سے پریشان تھیں کہ فرشتے نے پھر اللہ کا پیغام دیا کہ اے مریم، جب تیری قوم تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوال کرے تو تم جواب نہ دینا اور اشارے سے کہنا کہ میں روزہ دار ہوں، آج کسی سے بات نہیں کر سکتی، تم نے جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے دریافت کر لو، تب تیرا خدا اپنی قدرت ظاہر کرے گا۔ وحی کا یہ پیغام سن کر آپ مطمئن ہو گئیں اور بچے کو گود میں لے کر شہر پہنچیں۔ لوگوں نے حضرت مریم کو اس حالت میں دیکھا تو گھیر لیا اور کہنے لگے، مریم یہ تو نے کیا عجیب بات کر دکھائی؟ اے مریم، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی ہے؟ حضرت مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کی جانب اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اسی سے دریافت کر لو۔ لوگوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ ہم اس شیرخوار بچے سے کیا پوچھ سکتے ہیں جو بھی تمہاری گود میں ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا، خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمتگار بنایا اور خود سر و نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کو میں پیدا ہوا اور جس دن کو میں مروں گا اور جس دن کو پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلات سورہ انبیاء اور سورہ مریم میں بیان فرمائی ہیں۔ قوم نے ایک شیرخوار بچہ کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی اور ان کو یقین آ گیا کہ مریم بلا شبہ برائی سے پاک ہیں اور اس بچے کی ولادت کا معاملہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش ایسی خبر نہیں تھی کہ پوشیدہ رہتی، لہٰذا دور دور تک اس حیرت انگیز واقعے کے چرچے ہونے لگے، لہٰذا کسی نے آپ کے وجود کو سعادت اور کسی نے فعال بد جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ یعنی آپ کی پیدائش اور شیرخوارگی میں گفتگو کا ذکر کیا ہے، جبکہ آپ کے بچپن سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں۔
متی کی انجیل میں جن واقعات کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی روز ایران کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا۔ بادشاہ نے نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے خوشبوؤں کے قیمتی تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا تاکہ وہ اس بچے کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کریں۔ اس وفد نے شام پہنچ کر تفتیش شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ اس بچے کے حالات سناؤ جو مستقبل میں روحانیت کا بادشاہ ہوگا۔ جب یہودیوں نے ان ایران کے لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اپنے اس وقت کے بادشاہ ہیروڈس کو اس کی خبر کی۔ لہٰذا اس بادشاہ نے اس ایرانی وفد کو دربار میں طلب کر کے اس بچے کے متعلق سنا تو پریشان ہو گیا۔ اس کو اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آنے لگی۔ لہٰذا اس نے ایرانیوں کے اس وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچے کو تلاش کریں، اس کی تفتیش کریں اور پھر دوبارہ دربار میں آ کر اس کو تمام واقعے سے آگاہ کریں۔ ایرانیوں کا یہ وفد جب بیت المقدس پہنچا تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے تعظیم کی خاطر خوشبوؤں کے تحفے آپ کے حوالے کیے اور چند روز قیام کرنے کے بعد واپس جانے لگے تو جانے سے پہلے حضرت مریم کو ایران کے بادشاہ کا خواب سنایا اور خدشہ ظاہر کیا کہ شام کا بادشاہ یعنی ہیروڈس اس بچے کا دشمن ہوگا، اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ مقام پر رکھا جائے۔ یہ ایرانی لوگ ہیروڈس کے دربار میں حاضر ہونے کی بجائے چپکے سے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ حضرت مریم بھی احتیاط کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے ہاں مصر چلی گئیں اور پھر وہاں سے ناصرہ میں مقیم ہو گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو حضرت مریم انہیں دوبارہ بیت المقدس واپس لے آئیں۔ یوں وقت گزرتا گیا اور وہ وقت بھی آن پہنچا کہ جس روز اس مبارک بچے نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہے اور مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ اعلان سن کر ان کی قوم میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ وہ ہر قسم کی گمراہیوں کا مرکز بن چکے تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے پیغمبروں کو قتل کرنے پر بھی راضی ہو گئے تھے۔ جس طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سفاکانہ قتل بادشاہ ہیروڈس نے ان کی قوم بنی اسرائیل کے سامنے کیا۔ بنی اسرائیل نے اس سے قبل نازل ہونے والی اللہ کی کتاب یعنی تورات میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے فائدے کے لیے خود سے آیات شامل کرنا شروع کر دی تھیں، لہٰذا وہ قانون الہی کو جب چاہتے مسخ کر دیتے۔ ایسے تاریک حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق کی آواز بن کر آئے اور اپنی صداقت و حقانیت کے نور سے دنیائے بنی اسرائیل کی مشرکانہ حرکات اور اعمال کو درست کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے منتخب کیا تو جہاں ایک طرف آپ کو انجیل کی حکمت سے نوازا تو دوسری طرف زمانہ کے مخصوص حالات کے مطابق چند ناقابل یقین معجزات بھی عطا کیے۔ ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ آپ کی قوم کے سامنے کیا گیا، قرآن کریم نے ان میں سے 4 کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے، یعنی خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا اور کوڑی کے مریضوں کو تندرست کر دینا، مٹی سے پرندہ بنانا پھر پھونک مار کر اسے زندہ کر دینا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ کس نے کیا کھایا اور کیا خرچ کیا اور گھر میں کیا چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخالفین کی ہرزہ سرائیوں کے باوجود اپنے نبوت کے فرض میں مشغول رہتے، دن رات بنی اسرائیل کی آبادیوں اور بستیوں میں اللہ کا پیغام سناتے۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی برکت سے سرکش اور باغی انسانوں کی اس بھیڑ میں بھی ایسی نیک روحیں بھی نکل آئیں جنہوں نے دین حق کو قبول کیا اور کاروان اسلام میں داخل ہو گئیں اور اس کی سربلندی کے لیے جان و مال کی بازی لگانے لگیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بیشتر غریب اور مزدور طبقہ میں سے تھے۔ ان مقدس ہستیوں کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی کیا گیا ہے۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان رہے، دین پر ان کی استقامت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا، حتیٰ کہ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے باوجود بھی آپ کے یاروں اور حواریوں نے بہت محنتیں کیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی اور نہ ہی بود و باش کے لیے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں خدا کا پیغام سناتے۔ جب بھی رات آ پہنچتی وہیں بغیر کسی سر و سامان کے لیٹ کر رات بسر کر لیتے۔ بنی اسرائیل کے یہودی جو آپ کی دعوت حق کے مخالف تھے اور آپ سے دشمنی رکھتے تھے، انہیں آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے انتہائی صدمہ اور خطرہ محسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں اور اس وقت کے بادشاہ کو مشتعل کر کے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت فلسطین پر پلاتس نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ بنی اسرائیل اس کے اقتدار کو اپنے لیے بدبختی سمجھتے تھے،
لیکن پھر بھی صدیوں کی غلامی اور پست ذہنیت سے اندھے ہو چکے تھے۔ لہٰذا وہ پلاتس بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور شکایت کی کہ اے بادشاہ، یہ شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف ہمارے لیے خطرہ ہے بلکہ آپ کی حکومت کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر اس کا فوری سدباب نہ کیا گیا تو نہ ہی ہمارا دین صحیح حالت میں باقی رہ سکے گا، اور اندیشہ ہے کہ آپ کی حکومت اور اقتدار بھی باقی نہ رہ سکے گا، کیونکہ اس شخص نے شودہ بازی کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اور وہ اس گھات میں ہے کہ عوام کی طاقت سے قیصر اور آپ کو شکست دے کر خود بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ لہٰذا اگر آپ اس فتنے کو ابتدائی مراحل میں ہی کچل ڈالیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ کافی گشت و نشید کے بعد پلاتس بادشاہ نے اجازت دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں ایک مجرم کی حیثیت سے پیش کریں۔ بنی اسرائیل بادشاہ کا یہ اعلان سن کر بے حد خوش ہوئے اور مزید مشورے کرنے لگے کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو تنہائی میں اس طرح سے گرفتار کیا جائے کہ عوام کو پتہ نہ چل سکے۔ انجیل یوحنا میں اس منصوبے کا تذکرہ کچھ یوں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہود کے کفر اور چالوں کو محسوس کیا تو ایک محفوظ جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کی مخالفانہ سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی ہیں، لہٰذا آزمائش اور امتحان کی اس گھڑی کا تقاضا ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں سے وہ کون سے افراد ہیں جو مخالفت کے اس سیلاب کے باوجود سینہ سپر ہو کر اللہ کے دین کے ناصر و مددگار بنے رہیں گے۔ یہ سن کر حواریوں نے بڑے جوش و خروش اور ایمان کی صداقت کے ساتھ اعلان کیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار اور سچے دل کے ساتھ اس کے وفادار رہیں گے۔ جب یہودی سرداروں اور پلاتس بادشاہ کے اہلکاروں کو اطلاع ملی کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند حواریوں کے ہمراہ ایک مکان میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور فوراً وہاں پہنچ کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پلاتس کے دربار میں پیش کر دیا، لہٰذا یہود و نصارہ کی روایت کے مطابق آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ ایک عرصے کے بعد کافروں کے عقیدہ بدعت اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس جہالت سے تاریکی کا پردہ ہٹا کر قرآن کریم نے حقیقت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا: اے عیسیٰ، بلا شبہ میں تیری مدد پوری کروں گا اور تجھ کو اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھ کو کافروں یعنی بنی اسرائیل سے پاک رکھنے والا ہوں۔ جس زمانہ میں بنی اسرائیل پیغمبر حق اور رسول خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے خلاف تدبیروں اور سازشوں میں مصروف تھے اور اپنی ان کوششوں پر فخر کرتے تھے، اسی زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے قانون نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی دنیاوی طاقت عیسیٰ علیہ السلام پر قابو نہیں پا سکتی اور وہ دشمنوں کے ہر فریب اور مکاری سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلیب کی پوری داستان غلط اور جھوٹ قرار دی ہے، اور اصل معاملہ کو قرآن کریم میں سورہ نساء میں کچھ اس طرح سے واضح طور پر بیان کیا ہے: اور یہود ملعون قرار دیے گئے اپنے اس قول پر کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم یعنی پیغمبر خدا کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو کر رہ گیا، اور جو لوگ ان کے قتل کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بلا شبہ وہ اس عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس حقیقت حال کے بارے میں ظن کی پیروی کے سوا علم کی روشنی نہیں ہے۔ انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی جانب اٹھا لیا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے ایک بند مکان میں اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے کہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں بت پرست بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے ایک دستہ بھیجا، جس نے آ کر آپ کو محاصرہ میں لے لیا۔ مگر جب یہودی سپاہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کو تو نہ پایا، مگر ان حواریوں میں ایک شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ تھا اس کو پکڑ کر لے گئے۔ پھر اس کے ساتھ سب کچھ ہوا، یعنی سولی پر چڑھایا گیا اور مشہور کر دیا کہ مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں آیت ربانی سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حکمت الہی کا یہ فیصلہ صادر ہوا کہ آپ کو دشمنوں اور کافروں سے محفوظ کر کے دوبارہ آسمان پر اٹھا لیا جائے، اور بتایا کہ آپ کی زندگی طویل ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے: اور کوئی اہل کتاب میں باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر، اس کی موت پر اور قیامت کے دن پر، اور قیامت کے دن ان پر گواہ بنے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے جب عیسیٰ بن مریم اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کو پورا کرنے کے لیے ملائے اعلیٰ سے کائنات عرضی پر واپس تشریف لائیں گے۔ اس وقت اہل کتاب میں یعنی یہود و نصارہ میں ہر ایک موجود ہستی کو قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہے گا۔ قرب قیامت سے قبل آپ کا دوبارہ ظہور ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم حاکم و عادل بن کر اتریں گے اور وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی موجودہ عیسائیت کو مٹائیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اس درجہ کثرت ہوگی کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ملے گا، اور خدا کے سامنے ایک سجدہ دنیا و مافیا سے زیادہ قیمت رکھے گا۔ یعنی مالی کثرت کی وجہ سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت و نوافل کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور اسی حالت میں اتریں گے کہ تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء کرام دین میں علاقائی بھائیوں کی طرح ہیں، دین سب کا ایک اور فروغ دین مختلف ہے۔ میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں عیسیٰ بن مریم سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور بلا شبہ وہ کائنات عرضی پر اتریں گے۔ بس جب تم ان کو دیکھو تو اس حلیے سے پہچان لینا، درمیانہ قد، وہ سرخ و سفید رنگت کے مالک ہوں گے، ان کے جسم پر 2 سرخی مائل رنگ کی چادریں ہوں گی، ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، اور سر سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکتے ہوں گے، اور وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں تمام کفر کو مٹا دے گا اور صرف ایک دین یعنی دین اسلامی باقی رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہی کے زمانے میں دجال کو ہلاک کرے گا۔ پھر کائنات میں امانت جگہ کر لے گی، حتیٰ کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے نظر آئیں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے مگر وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اس زمین پر زندہ رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے، اور یہ دوبارہ تشریف آوری ان کی پیدائش کی صورت میں نہیں بلکہ آسمان سے نزول کی صورت میں ہوگی۔ یہ عقیدہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے جھولے اور پکی عمر میں گفتگو فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں لیٹے ہوئے ہی گفتگو فرمائی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ چنانچہ آپ کا جھولے میں رہ کر گفتگو کرنا ایک معجزہ تھا، اور پکی عمر میں پہنچ کر یعنی بڑھاپے میں پہنچ کر گفتگو فرمانا بھی ایک معجزہ ہی ہوگا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کو قرآن کریم میں بطور خصوصیت بیان فرمایا ہے، ورنہ ہر بوڑھا باتیں کرتا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ہے کہ وہ بڑھاپے میں گفتگو کریں گے؟ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑھاپے میں باتیں کرنا تبھی معجزہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ آسمان سے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں اور اپنی بقیہ زندگی اس زمین پر گزاریں اور بوڑھے ہوں اور گفتگو فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر لے جائے گئے تھے، اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 32 سال اور 6 ماہ تھی۔ اس عمر میں آدمی ایک کڑیل جوان ہوتا ہے، اور یہ اس دور کی عمر ہے جس دور میں لوگوں کی عمروں کا 100 یا 150 سال سے زیادہ ہونا عام سی بات تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ تشریف آوری کے بارے میں عیسائی اور مسلمان دونوں متفق ہیں، مگر عقائد مختلف ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ تشریف لا کر پوری دنیا پر عیسائیت کو غالب فرما دیں گے، جبکہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے کام کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ان کے درمیان قیامت کا تذکرہ ہوا۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے متعلق سوال کیا، لیکن انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، انہیں بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے قیامت سے پہلے دنیا میں نزول کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس وقت کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے ظہور کا تذکرہ کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا۔ اس کے بعد جب لوگ اپنے شہروں کو لوٹیں گے تو یاجوج و ماجوج ہر طرف سے نکل آئیں گے، اور جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے، اور جس چیز کو دیکھیں گے
اسے تباہ کر دیں گے۔ اللہ کے بندے اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے تمام زمین بدبودار ہو جائے گی۔ پھر لوگ مجھ سے دعا کی درخواست کریں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آسمان سے بارش نازل فرمائے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوگا جس سے ان کی لاشیں بہہ کر سمندر میں چلی جائیں گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، زمین کھینچ کر چمڑے کی طرح دراز ہو جائے گی اور صاف اور ہموار کر کے ٹیلے وغیرہ کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد قیامت بہت قریب ہے اور اچانک آئے گی، جس طرح حاملہ عورت کے حمل کا زمانہ پورا ہو گیا ہو اور لوگ اس کے انتظار میں ہوں کہ کب ولادت کا وقت آئے گا، چنانچہ اس کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ حضرت سلمان بن عیسیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے بیت المقدس لوٹ آئیں گے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شادی کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسرال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں 19 سال رہیں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ ان کے دور میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا سربراہ نہ ہوگا، نہ کوئی سپاہی اور نہ ہی کوئی بادشاہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے دروازے پر دیکھیں گے۔ لد اسرائیل کا اہم ترین شہر ہے جو تل ابیب کے جنوب میں شرون نامی میدانی علاقے میں واقع ہے۔ اسے لدا بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اقوام متحدہ کی 29 نومبر 1947 کی ایک قرارداد کے مطابق اسے فلسطین کا حصہ قرار دیا گیا تھا، لیکن 12 جولائی 1948 کو اسرائیل نے حملہ کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔